صحابہ کرام کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے غزوات میں جتنے بھی غزوات ہوئے، صرف ایک غزوہ ایسا تھا جس میں کفار سے زیادہ ہو گئی. ایک غزوہ ایسا، غزوہ حنین. وہ صحابہ کرام فتح مکہ کے لیے 10,000 صحابہ آئے تھے اور 2,000 لوگ جو ہے وہ مکہ سے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ آگے لشکر کے فتح مکہ کے چند دن بعد ہی غزوہ حنین ہوا تھا، تقریباً ایک ہفتہ یا 10 دن بعد. تو وہ 2,000 لوگ وہ شامل ہو گئے. 12,000 کا لشکر جو ہے وہ حملے کے لیے جا رہا، اور آگے جو لوگ تھے وہ 7-8 ہزار کی تعداد میں تھے، زیادہ نہیں تھے اتنے. تو بس کسی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ہم جب 313 تھے تو ہم نے 1,000 کے لشکر کو سامنے نہیں ٹھہرنے دیا. آج ہم 12,000 ہیں اور ہمارا دشمن ہم سے کم ہے، تو وہ کیسے ہمارے آگے ٹھہرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ منظر دکھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صرف 60 صحابہ میدان میں کھڑے تھے، باقی سب لوگ بھاگ کے پیچھے چلے گئے. اس طرح کی کیفیت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا وہیں یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. اللہ تعالیٰ کی نصرت اٹھی اس بات کی وجہ سے کہ تم نے یہ کیسے کہا کہ تم اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے غالب آ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود صحابہ کا لشکر بہت پیچھے جا کے کھڑا ہوا تھا اور حضور اکیلے آگے کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے اور آوازیں لگوا رہے تھے کہ لوٹ کر آؤ لوٹ کر. پھر سب نے اپنے اس خیال سے توبہ کی اور آئے تو آنن فانن اللہ رب العزت نے پھر چند گھنٹوں کی لڑائی میں ہی پوری قوم پر فتح عطا فرما دی اور یہ 7,000 لوگ گرفتار ہو. اللہ تعالیٰ نے وہی حقیقت یہاں سمجھائی کہ بدر اور احد کا فرق سمجھو. وہاں تم نے سارے وہ اسباب جمع رکھے جن پر اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی نصرت آئی تم غالب رہے. یہاں تم نے ایک سبب چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی نصرت کا، اللہ تعالیٰ کی نصرت اٹھ گئی تو تم باوجود بدر سے زیادہ تعداد میں بھی تھے، بدر سے زیادہ تیاری میں بھی تھے. بدر میں تو اچانک پھنس گئے تھے صحابہ کرام، کوئی تیاری نہیں تھی. یہاں تو لڑائی کی تیاری کر کے گئے، کم از کم ہر آدمی مسلح تو تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں بدر والا نتیجہ نہ مل سکا. تو اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو کہ مسلمان کی لڑائی میں فتح و شکست کا دار و مدار کبھی بھی اس کی تعداد اور اسباب پر نہیں، بلکہ اسی قاعدے اور قانون پر ہے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو تم کسی پر بھی غالب نہیں آ سکتے، خواہ وہ چھوٹے اور کمزور قسم کے لوگ ہی کیوں نہ ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو.